السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ الکہف، جس میں ہم نے کل اس کی فضیلت، برکت اور فائدے کے بارے میں جانا تھا۔ تو سورہ الکہف دراصل یہ ایک مشہور سورت ہے۔ کہف کا معنی غار ہے، اور مفسرین کا غالب خیال ہے کہ نبوت کے 8ویں اور 10ویں کے بیچ میں یہ جو سی سورت تھی، یہ اس کا نزول ہوا۔ اس سورت کے 12 رکوع، 1570 کلمات اور کئی ایک واقعات بیان ہوئے ہیں اس سورت کے اندر۔ اس سورت کے شان نزول میں امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا تو قریش مکہ پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے 2 آدمی، کون سے تھے وہ 2 آدمی؟ عقبہ بن مغیث اور نضر بن حارث، وہ یہود کے علماء کے پاس بھیجے، اس لیے کیونکہ وہ گزشتہ کتابوں یعنی تورات اور انجیل کے عالم تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی نبوت کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ لیکن انہوں نے کہا، یعنی علماء یہود نے، کہ تم ان سے 3 سوال کرو، اگر یہ درست جواب دیں تو سچا نبی ہے، اور اگر نہ دے سکیں تو سچا رسول نہیں۔ تو وہ 3 سوالات کون سے تھے؟ نمبر 1، پہلا سوال کہ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں شہر سے نکل گئے تھے، کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ تھا۔ دوسرا سوال کیا تھا کہ اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کے تمام مشرق اور مغرب تک کی زمین کا سفر کیا تھا، اشارہ ذوالقرنین حیدر کی طرف ہے۔ اور تیسرا سوال کیا تھا؟ روح کے بارے میں کرنا۔ یہ دونوں قریشی مکہ واپس آ کر یعنی سوالوں کا جواب لے کر آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے سوال کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت کیا ہے، فرمایا کہ میں تم کو کل ان کے جواب دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور اسی طرح یہ 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نہ اتری۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی مغموم اور پریشان تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ رب العزت غیب سے مدد فرمائے گا۔ بہرحال جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالوں کا جواب تفصیل سے دے دیا، لیکن روح کے بارے میں تفصیل سے جواب نہ دیا، اور آئندہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی کہ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو یہ تھا اس کا یعنی شان نزول اس سورت کا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ لفظی ترجمہ: الحمد سب تعریف، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، الذی وہ ذات، انزلہ جس نے اتارا، علی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو، ولم اور نہیں، یجعل بنایا، لہو اس کے لیے، عوجا کوئی بھی ٹیڑھ، کسی قسم کا بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ یعنی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور قرآن کی ابتدا بھی اور اس سورت کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں 38 بار یعنی 38 بار الحمدللہ، اور 5 سورتوں کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ یہ اگرچہ اللہ کا تعریفی، بابرکت، پاکیزہ اور بہترین کلمہ ہے، لیکن حدیث میں سے افضل الدعا بھی کہا گیا ہے۔
افضل ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ یعنی کیا تھا، عزت والی آیت اس کو قرار دیا ہے۔ الحمدللہ جہاں شکر کا کلمہ ہے وہاں اللہ کی نعمتوں کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ اور میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھا، یعنی ان کے ہاتھ پر بھی ان کا مبارک ہاتھ تھا۔ تو ہمارا گزر ایک پریشان حال شخص کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا حضور پریشانی اور تنگ دستی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جس سے تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے؟ اور اس نے عرض کیا جی حضور ضرور بتائیں۔ تو فرمایا میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو زندہ ہے، جس کو موت نہ آئے گی۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کی بادشاہی میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو۔ تو اس شخص نے نہ اس ذکر یا وظیفے کو اپنا معمول بنا لیا، اور اس طرح سے اس کی بیماری جاتی رہی اور اسے خوشحالی نصیب ہوئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سن رہے تھے انہوں نے بھی معمول بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کیا بات ہے، تمہارے حالات اب اچھے ہونے لگے ہیں؟ کہا میں نے بھی ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے خوبصورت کلمات ہیں۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ قیماً درست کرنے والی ہے، لینذر تاکہ ڈرائے خبردار کرے، بأساً سخت، شدیداً عذاب سے۔ بأساً شدیداً شدید سخت کو بھی کہا جاتا ہے، اور بأس کیا ہے عذاب، سخت عذاب سے، من سے، لدنہ اس کے پاس سے، ویبشر اور خوشخبری دے دے، المؤمنین الذین ان مومنوں کو جو یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں اچھے یعنی نیک، ان لہم بے شک ان کے لیے اجرا حسنا اچھا اجر ہے۔ تو قیماً کیا ہے، قائم رکھنے والی، درست رکھنے والی۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے جو ہم دیکھیں گے مزید اگلی آیت کے بھی اندر، لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے مراد، کیا اسے مستقیم سے کہ بندوں کی تمام مصلحتوں کی حفاظت کرنے والی۔ قرآن پاک کی صفت کیا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ یہ واجہ کیا تھا پچھلی آیت میں کہ کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، دوسروں کو بھی سیدھا کرتی ہے، خود بھی کامل ہے۔ پھر نمبر 4 پہ کیا ہے، دوسروں کے اندر بھی کمال پیدا کرنے والی ہے، یعنی یہ کتاب جو پچھلی تمام کتابوں کی تشریحات اور تعویلات ہیں ان کو درست کرنے والی ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے، یہ بالکل درست ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور یہ انسان کے اندر عادتوں اخلاق کے بگاڑ کی اصلاح کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 2 تک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔